آپ نے مجھ پر وقت کی پابندی عائد نہیں کی، لہذا 5 منٹ سب کو دیتے میں اپنی بات 4 منٹ میں ختم کروں گا۔ رئیس جامعہ، ممبر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ الحاج مولانا غلام قادر صاحب اور ضلع انتظامیہ کی نمائندگی کر رہے سینئر سپرنٹینڈنٹ آف پولیس پنچ جناب روہت بسکوترا صاحب، دانشوران قوم و ملت، جتنے بھی مقررین نے اور علماء حضرات نے بات کی ہے منشیات کو لے کر، نشے کو لے کر، یہ بڑے پرانے تناظر میں آپ نے بات کی ہے۔ آج جس نشے کی بات ہو رہی ہے یہ محض منشیات نہیں ہے، یہ ڈرگ ہے، ڈرگ مینس ہے، یہ ٹیررزم ہے، یہ نارکو ٹیررزم ہے۔ 30 سال تک ہم نے ملیٹنسی جھیلی، اسلحہ، گولی بارود، سکہ آتا رہا ہے ہمارے نوجوانوں کو موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے، اور اس کا روٹ رہا ہے ساگرا سے لے کر کے بالا کوٹ تک۔ 30 سال کی جدوجہد کے بعد، لاتعداد قربانیاں پیش کرنے کے بعد، چاہے وہ قربانیاں پولیس نے پیش کی ہوں، حفاظتی دستوں نے کی ہوں یا ہمارے لوگوں نے کی ہوں، اس پر قابو پایا۔ لیکن اب ہمارے پڑوسی نے اپنے ٹیکٹس بدل لیے ہیں اور اب اس نے نارکو ٹیررزم شروع کیا ہے۔ یہ ڈرگز جو آ رہی ہے، پہلے وہ بندوق سے، گولی سے ہمارے نوجوانوں کو مارتا تھا، اب وہ ڈرگز دے کر کے مار رہا ہے۔ لہٰذا ہمیں اب بات جو ہے وہ اس تناظر میں کرنی چاہیے۔ مجھے یاد ہے کہ جناب رمیش کمار انگرال صاحب جب یہاں پر SSP تھے، ڈاک بنگلوں کے اندر اسی موضوع پر ایک مباحثہ چل رہا تھا، تو وہیں ان کو خبر ملی کہ 14 سال کا ایک بچہ جو کہ کرائسٹ اسکول پنچ میں زیر تعلیم تھا، وہ اب ہمارے درمیان نہیں رہا بیکاز آف دس ڈرگس۔ اور ہر تیسرے دن ایک نوجوان جو ہے وہ اپنی جان گنوا رہا تھا اس زمانے میں۔ لہٰذا فوری طور پر انگرال صاحب نے پنچ کی جتنے بھی معزز حضرات تھے، سیاسی اور سماجی شخصیات تھیں، ان کی ایک میٹنگ طلب کی، اور پہلی بار میں نے کسی پولیس افسر کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، اور یقیناً ان کو یہ درد ہو رہا تھا کہ ہمارے نوجوان جو ہیں وہ بھری جوانی میں لقمۂ اجل بنتے جا رہے ہیں۔ تو یہ سجن سنگھ جی بھی وہیں تھے، جتنے بھی لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ اب میں اس کے اوپر کریک ڈاؤن لگانے جا رہا ہوں، کوئی بھی آدمی میرے پاس مجھے انفلوئنس کرنے کے لیے نہیں آئے گا، چاہے وہ سیاسی شخصیت ہے یا سماجی شخصیت ہے، اب میں نہیں چھوڑوں گا۔ لہٰذا جو کروسیڈ انہوں نے لانچ کیا تھا، جو مہم انہوں نے چھیڑی، اس کے بہت اچھے نتائج ہمارے معاشرے میں جو تھے وہ سامنے آئے۔ لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے کچھ مہینوں سے کہ بہت بڑی بڑی کنسائنمنٹس جو ہیں وہ ہمارا نور کوٹ یا نکر کوٹ کا جو علاقہ ہے، وہاں سے لے کر کے بالا کوٹ تک بڑی بڑی کنسائنمنٹس جو ہے وہ پکڑی جا رہی ہیں، اور یہ دہشت گردی ہے۔ یہ نشے کی بات مت کی، وہ روایتی نشے تھے پرانے جو دہاقوں پیچھے چلتے رہے، کوئی سگریٹ نوشی کرتا تھا، کوئی نسوار کا استعمال کر لیتا تھا، کوئی اور دیگر نشہ کرتا تھا، تو وہ نہیں، وہ نشہ تھا، وہ منشیات تھی۔ یہ ٹیررزم ہے۔ اس بات آپ اس کو تھوڑا سا بائفرکیٹ کیجئے اور سمجھنے کی کوشش کیجئے، یہ نشے کی بات نہیں ہے۔ جب سے یہ کائنات عالم وجود میں آئی ہے، ہر مذہب نے یہ کہا ہے کہ نشہ جو ہے وہ کسی بھی مذہب میں یہ نشہ جائز نہیں ہے، لیکن یہ بات نشے کی نہیں ہے، یہ ٹیررزم کی بات ہے، یہ دہشت گردی کی بات ہے۔ ابھی ابھی SSP صاحب نے کہا، پرسوں بھی ان کے ایک پولیس آفیسر شیزان بھٹ ہیں، وہاں میڈر میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں، کیونکہ پہلے بھی 2 ٹینئر وہ پنچ میں دے چکے ہیں اور پنچ کی نفسیات کو وہ بخوبی سمجھتے ہیں۔ تو یہ تو آپ نے پکڑ لی 10 20 50 100 کلو، لیکن جو اسمگل ہو کر کے یہاں سے چلی گئی ہندوستان کے کونے کونے میں، شاید اس پر ہماری نظر نہیں گئی۔ ساری کنسائنمنٹس جو ہیں وہ نہیں پکڑی جاتی ہیں، یہاں پر اس کا استعمال بہت کم ہو رہا ہے۔ اس کا استعمال جو ہے یہ ایک تجارت بن چکی ہے، ایک پیشہ بن چکا ہے، اور ہمارا پڑوسی اس سے 2 مقصد حل کر رہا ہے۔ ایک تو وہ ٹیرر فنڈنگ کر رہا ہے، اور دوسرا اب وہ ہمارے نوجوانوں کو بندوق سے نہ مار کر اس نشے کی لت میں اسے ملوث کر کے ہمارے ساتھ اپنی روایتی دشمنی نبھا رہا ہے۔ اس پر غور کیجیے گا۔ تھینک یو۔